تنویر صاحب، میں شروع آپ سے کر لوں کیونکہ سر آپ واشنگٹن میں تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو آپ نے اس ملاقات کے بعد یا پہلے میرا خیال ہے آگے پیچھے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مودی کو ساتھ بٹانا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جس طریقے سے ابھی انہیں آذربائیجان اور ارمینیا کے سربراہان کو ساتھ بٹھایا، ان کا جو ہے واپس میں صلح کرائی. تو ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایسے ہی بٹھانا چاہتے تھے، اور ٹرمپ صاحب کے سامنے مودی کے نخرے کے باعث اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ ہندوستان کو تھوڑی کم ہی لفٹ کرا رہا ہے، اور بلکہ ٹیرف کے نام پر 25% کا خوفناک جرمانہ بھی لگایا جا چکا ہے. تنویر صاحب، سر کیا لگتا ہے آپ کو کیسے حالات بدلے پاکستان کے حق میں مارکہ حق کے بعد؟ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان عوام کو اور اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان نے انڈیا پہ جو ایک فتح حاصل کی ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ پاکستان فوج کو دینا چاہوں گا، اسپیشلی انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو. دیکھیے، پچھلے تقریباً 2.5 سال سے نا میں کانگریس مین کو وہاں کے نا ایک چیز بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی کیا ویلیو اور کتنے ٹریلین ڈالرز کے نا پاکستان میں اس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن کسی نے یہ سیریسلی نہیں لیا. ٹرمپ کے آنے کے بعد جب ٹرمپ سب سے پہلے چائنا کے ساتھ امریکہ کے حالات بگڑنے شروع ہوئے اور امریکہ نے چائنا پہ جو ہے ٹیرف لگایا، تو چائنا نے اس کی ریٹیلیشن اس طریقے سے کی کہ جو چائنا میں ریئر ارتھ منرلز ہیں نا اس کی پابندی لگا دی کہ ہم نے یو ایس میں وہ ایکسپورٹ نہیں کرنے ہیں. ایک دم خلبلی سی مچ گئی امریکن گورنمنٹ میں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، جو ہمارے کمپیوٹر کی چپس ہیں اس کو کیسے لیں گے، جو لیتھیم یوز ہوتا ہے بیٹریز میں اس کو کیسے لیا جائے گا. تو ایک دم جو کچھ پرانی فائلز پڑی ہوئی تھی جس میں کافی ساری اسٹڈی کر کے میں نے چیزیں پریزنٹ کی ہوئی تھی کانگریس مین کو، وہ ایک دم وہ چیز باہر نکلی اور ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں اس کے کافی ذخائر موجود ہے. تو آل آف دا سڈن وہ پاکستان کی طرف ایک اٹینشن ہو گئی. اور اس کے علاوہ اچھا تنویر صاحب، یہ جب آپ بات کر رہے ہیں میں قطع کلامی بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی پتہ نہیں کتنی قیمتی دولت ہے کہ جو امریکہ نکال کے لے جائے گا، شاید جہازوں میں ڈال کر لے جائے گا اور بالکل ایسی آرام سے سب کچھ چلا جائے گا. یہاں مسکنسپشن ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ان معدنیات کی جو زمین کے نیچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک کیس بڑا سیاسی بن گیا تھا جو ٹیتھیان کمپنی کا تھا، ریکوڈک کا کیس. اس میں عدالتیں بھی بیچ میں کود پڑیں اور ایسا ایک ماحول بنایا گیا کہ شاید یہ ریکوڈک کے ذخائر جو ہے وہ کوئی اونٹوں پہ لاد کے نکالے گا اور پھر جہازوں کے ذریعے چلے جائیں گے. حالانکہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ تو نکالنا ہی، ڈگنگ کرنا ہی اس کی جو ہے وہ دنیا میں ہے ہی 2-3 کمپنیاں، ان کو بھی ہم نے ناراض کر دیا ہے. تو اس معاملے سے آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ اس ساری مینٹیلٹی کو آپ جانتے ہوں گے، آپ کا جنم یہیں پہ ہوا، ہم کس ماحول کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو کیا یہ دنیا کے اندر اتنا آسان ہوتا ہے کہ کسی ملک سے جا کے معدنیات ایسے نکال لیں، یا اس میں اس ملک کی انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے؟ صورتحال ہوتی کیا ہے سر؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیجیے گا ہمارے ویورز کے لیے. از اے ساورن کنٹری، اور کوئی بھی ساورن کنٹری کسی دوسرے کنٹری کو اجازت نہیں دیتا کہ آ کے نا ایک دم جو ہے نا ان کے وہ معدنیات لے کے چلے جائیں. یہ ایک ملکی سطح پر ایٹ دا کنٹری لیول ان کی نا ایک بات چیت ہوتی ہے، اس کو لے کے یہ آگے بڑھتے ہیں. اب ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی کنٹری ہے جس میں کے پاس کوئی اس طرح کی معدنیات ہیں، وہ کس طریقے سے اگلے کنٹری سے ڈیل کرتا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ایک اوپنلی دنیا میں واحد کنٹری ہے، سب کو چیلنج کرتا ہے کہ ویئر ایور وی ہیو آور ویسٹڈ انٹرسٹ وی ول گو. جہاں پہ بھی ہمیں لگے گا کہ ہمارا ادھر یہاں پہ انٹرسٹ ہے تو ہم وہاں پہ چلے جائیں گے. بینگ اے سپر پاور، سب کنٹری تھوڑا سا ایک ڈپلومیٹیکلی اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ ڈپلومیٹیکلی ہی ہینڈل کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی کبھی بھی کوئی بات ہوئی ہے ڈیو ٹو دی ہیوی سٹینڈس ٹیکن بائی انڈین گورنمنٹ اینڈ انڈین ڈپلومیٹس، امریکہ نے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں انڈیا کی ہی طرفداری کی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اب جو چیزیں انڈیا کے اگینسٹ جا رہی ہیں اور پاکستان کی فیور میں آ رہی ہیں، جنگ کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے کہ ہم اس ملک میں، ٹھیک ہے ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں، لیکن جو ایک میسیج دیا گیا کہ جی ہم ایک پرامن قوم ہیں. ہمارا ملک جو ہے نا وہ اگر 250 ملین لوگوں کا ہے تو ہم ایک بچہ، ایک شہری جو ہے وہ ملک میں
امن چاہتا ہے. یہی امن جو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی دیا ہے, اس چیز کو لے کے جو پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پذیرائی ہو رہی ہے اس کی میں داد دیتا ہوں. اور اسی چیز کو لے کے امریکن گورنمنٹ, چاہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ اس چیز کو سراہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس اگر نیوکلیئر ایسڈ ہے, نو ون کین ریئلی اسٹاپ پاکستان. لیکن وہ ایک میسیج دے رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو پاکستان نے 7 مئی کو تقریباً 20 جو تھے نا ان کے انڈین ایئر فورس کے پلینز کو لاک کیا ہوا تھا, لیکن صرف مارے صرف 6. تو that has sent a very strong message in the modern history of any war between the two nuclear powers. تو اس چیز کو لے کے تو ایک ہر کنٹری کو نا اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں. دوسری طرف جو انڈیا اس چیز کو لے کے ہمیشہ بات کرتا تھا کہ جی ہم ہی ایک سپر پاور ہیں, ایک ریجن میں اس طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ یہ ایک ایکشن, فالس فلیگ ایکشن لیا. اور میں نے کافی ساری اس چیز پہ نا پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب بھی انڈیا میں کوئی نہ کوئی الیکشن آتا ہے تو اس الیکشن کو لے کے میں تنویر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاؤں, کیونکہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا مار کے حق کے دوران پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنے ملک کے حوالے سے, اور پھر ہندوستان کی جو ایک یہ چال ہے فالس فلیگ آپریشن کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پروگرام میں بھی, اور پاکستان بھی آپ تشریف لائے. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میری ایک دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہو چکی ہے آن اسکرین. ڈاکٹر صاحب پاکستان سے گئے ہوئے آپ کو ایک بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے, کہ میرا خیال ہے کوئی 40 سال کے قریب, تو جہاں تک محتاط اندازہ ہے, آپ اس کو کریکٹ بھی کر دیجئے گا. تو اس تمام عرصے میں آپ نے نشیب و فراز بھی دیکھے, افغان وار میں پاکستان اور امریکہ کا ایک رومانس بھی دیکھا, اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے وہ ایک دنیا نئی جہد جب لی, تو اس میں پاکستان کا ایک کردار تھا. امریکہ اس کردار کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص کمفرٹ کے اندر تھا. اب ایک یہ تیسرا دور اگر اس کو ہم قرار دیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. ہاں ویسے تو دیکھا جائے تو چوتھا پانچواں پتہ نہیں کون سا دور ہوگا, ایوب خان کے دور سے تمام معاملات شروع ہوئے تھے. لیکن تمام نشیب و فراز کو آپ آج کی صورتحال میں کیسے بدلتا ہوا دیکھتے ہیں سر؟ پہلی تو بات ہے کہ تمام دوروں میں ہمارا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے ہے. پاکستان ہمارا مدر لینڈ ہے. ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا نعرہ لگتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے باہر امبیسڈر ہیں. اور جب بھی کوئی ملک پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری عسکری قیادت, ہمارے سپاہی سیسا بلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو کے جان دے دیں, تاکہ پاکستان کی عوام ایک اٹھی اور چین کی نیند گزار سکے. اور یہی بات ہوئی کہ پہلگام کے واقعہ کے بعد پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمیں ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے, اور انہوں نے سبق سکھانے کے لیے اپنے جہاز بھیجے. اس کے بعد بھی پاکستان نے ڈیفینسو پوسچر لیا, لیکن انہوں نے ایک حملہ کیا اور پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ بھرپور اس کا جواب دے. اور جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ توپے توڑ جواب دیا, تو پھر ان کی باچیاں جو تھیں نا ہوائیاں اڑ گئیں. وہ مجبور ہو گئے کہ وہ فون کریں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اب رکوائیں. اور میرے اندازے کے مطابق جو 65 کی بات میں 17 دن میں جتنا بم گرائے گئے سے, اس سے زیادہ ٹینج گرائی گئی تھی. اسی وجہ سے وہ ٹیبل پہ آئے کہ نیگوشیشن ہو. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں ملک کو کہتا ہوں کہ آپ جنگ بندی کریں, اور ورنہ میں آپ سے تجارت نہیں کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ نے بھی سنا ہوگا, 30 سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ بندی کی ہے. اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان اس ایشو پہ, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیم ہے, وہ خاموش کیوں ہے. اور ان کی خاموشی کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں 25% نہیں 50% ٹیرف لگے ہیں, اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ ختم ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اور اس سے زیادہ بھی ٹیرف لگ جائے. لیکن ایک بات ساری دنیا کو پتہ چلی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ہرے ہوئے جنرل سے بات نہیں کرتا, وہ جیتی ہوئی قوم سے بات کرتا ہے. اور یہ اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے جنرل صاحب کو لنچ پہ بلایا تھا, اور مودی صاحب وہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب ناراض بھی ہوئے ہیں.
تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان ساری باتوں کے اندر آپ کو سوالوں کا جواب ہے کہ ہم پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم پاکستان ایک امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ملک ہماری ساورنٹی پہ حملہ کرے تو اس کے لیے توپے طور جواب دینا لازمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہماری عسکری قیادت کو۔ آپ لوگوں کا دل خوش ہوا باہر بیٹھ کے؟ دیکھیں ہمارا دل اس طرح جو جیسے آپ سے خوش ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم مہذب ملک میں رہتے ہیں، جنگ جو ہے کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی سلامتی کے لیے کوئی جنگ کرے، ہمیں ختم کرنے کے لیے جنگ کرے، ایسا دشمن جس کو خود ان کے پاس بہت ہتھیار ہوں، تو ہمارے قائد کا فرمان ہے کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، تو ہماری ایئر فورس نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ جس قوم کی ایئر فورس لیس نہ ہو، تیار نہ ہو اپنا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ قوم دوسری قوموں کی مرین مدد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ طاہر بھٹی صاحب، سر آپ بھی تشریف لائے اسٹوڈیو، سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور کچھ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ گفتگو اس پہ ضرور فرمائیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان اور امریکہ کے بدلتے ہوئے تعلقات کا جو ایک دور ہے، کیونکہ تھوڑی سرد مہری ہم محسوس کرتے تھے کہ جو کہ اب گرم جوشی میں تبدیل ہو رہی ہے، تو آپ بھی ویسے محسوس کرتے ہیں جو ہم 7 سمندر پار بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں کہ شاید واقعی ایسا ہو؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ یس، ہم سب جو ہے ویری پراؤڈ آف دی ایئر فورس اینڈ دی آرمی اینڈ ایوری بڈی ایلس۔ میں تنویر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ہم تینوں جنرل صاحب کو پہلی دفعہ ملے تھے، پھر دوسری دفعہ جانے کا موقع ہوا، تو جو وار ہوئی ہے اس میں جو خوشی ہے وہ سب کی ایک ہی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم 40 سال سے امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن دل ہمارا پھر بھی پاکستانی ہے۔